محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں۔ آئیے صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں۔ امام الانبیاء سرتاج المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا ہے؟ میرے مدنی آقا صاحب کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی طلب تھی، صحابہ میں شہادت کا جذبہ تھا۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے، اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے، بئر معونہ میں 67 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنے جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے۔ اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ارے کس کو اپنے گھر کے نرم بستر پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو، جب میرے نبی کی یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا۔ ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی دین کی عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی پوری دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنے بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے اولاد کو یتیم کروا دیا، گھر سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ سامعین محترم، اب آئیے ذرا اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین پلا پہنائی اور اپنے سرمایہ زندگی سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد الرسول۔ سامعین محترم، اگر صحابہ کی شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، اے احد ذرا تو بتنا میرے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے سینے میں کس جذبہ و شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ بابا یہ تو ہلچا دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئی ہے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، پھر میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور کل تیرے دربار میں حاضر ہوں گا اور تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ہاتھ ناک کان کہاں کٹ رہا ہے تو میں جواب دوں گا اے اللہ تیرے دین کی خاطر اور تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ میرے غیر مسلمانوں، جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جب دشمن کی تیر ان کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جنگ شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بیٹیاں برباد ہے غزہ و کشمیر میں، بیٹیاں برباد ہے غزہ و کشمیر میں، کیوں جوش آتا نہیں مسلم تیرے شمشیر میں۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مؤمن، شہادت ہے مطلوب مقصود مؤمن، ممال غنیمت نے کشور کشائی ومعلم